الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذه القلوب تسطأ كما يسطأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء کرام، مدرسہ مدینۃ العلوم لوفا عمری کے بینر تلے آج کے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں تشریف فرما بزرگان محترم، دینی بھائیوں، دوستوں اور پردہ سے سن رہی ماں بہنوں، عنوان کی مناسبت سے آپ سے ایک گزارش کرنی ہے اور ایک پیغام اس حوالے سے بھی عرض کرنا ہے جو انتظامیہ نے مجھے کہا ہے، اور یہ دونوں باتیں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ یہ ہماری سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے مؤخر استاد حدیث حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ ہم سب لوگ حضرت سے زیادہ استفادہ کریں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اپنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں، لہذا آپ میں سے جو حضرات ادھر ادھر موجود ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت والے کے قیمتی خطاب سے استفادے کے لیے آپ مجلس میں جم کر بیٹھیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا اور ہمارے ایمان کو وہ روحانیت ملے گی جو ایمان ہمارا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید کے حفاظ جس کی دستار بندی کے عنوان پر آج آپ یہاں جمع ہیں، یہ اللہ رب العزت کے خوش نصیب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو انہیں قرآن مجید کا حافظ بنا دیتا ہے۔ ہم اور آپ کسی کو چنتے ہیں تو اسے 5 سال کے لیے اپنے علاقے کا کمشنر، مکھیا اور بہت بار وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو معمولی دنیاوی حیثیت کے حامل لوگوں کے گھرانوں میں اللہ تعالیٰ ایسے چراغ کو پیدا کرتا ہے جن کی عزت اللہ کی عزت میں داخل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، کہ اللہ کے اکرام میں اور اللہ کی تعظیم میں یہ بات داخل ہے کہ ایک مسلمان کسی بوڑھے کی عزت کرے اور قرآن مجید کے حافظ کی عزت کرے اور انصاف پر بادشاہ کی عزت کرے۔ قرآن مجید کا حافظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لائق ہے کہ تمام مسلمان ان کی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو اسے قرآن مجید کا وہ حافظ بناتا ہے جو رہتا ہمارے درمیان ہے لیکن وہ اللہ کے گھر کا بندہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان للہ اہلین من الناس، اے لوگوں کچھ لوگ ہیں جو تمہارے درمیان رہتے ہیں لیکن خاص اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ آج دنیا میں ہم اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کے بڑے منصب والوں کی بھی عزت کرتے ہیں اور جو اس منصب کے گھر سے تعلق رکھتا ہے ہم ان کی بھی توقیر کرتے ہیں۔ ہم کمشنر صاحب کے بیٹے کی بھی عزت کر لیتے ہیں
مکھیا جی کے بھائی کی بھی عزت کر لیتے ہیں، ڈی ایم صاحب کے گھر کے لوگ کی اور سی ایم صاحب کے خاندان کی اور پی ایم صاحب کے ریلیٹیو کی بھی عزت کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ بڑے لوگوں کے گھر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا والے لوگوں کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑے عہدے پر ہیں اور اسی لیے ان کے گھر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی عزت کرتے ہیں، تو سنیے قرآن مجید کے حافظ کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، اے لوگوں کچھ لوگ ہیں جو خاص اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ کون ہے وہ خوش نصیب جو لوفا عمری کے معمولی گھرانوں میں رہتا ہے، بظاہر ان کے ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے ماں باپ کا سماج میں کوئی اسٹیٹس نہیں، لیکن وہ اللہ کے گھر کا بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن مجید والے، یہ قرآن مجید کے علماء، قرآن مجید کے معنی کو جاننے والے، قرآن مجید کے باعمل علماء، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں بسانے والے، قرآن مجید کے ماہر اور باعمل حفاظ، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے درمیان رہ کر خاص اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ لہذا ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کا اکرام، یہ ایک مسلمان کے ایمان کی پہچان اور علامت قرار دی گئی ہے۔ لہذا وہ تمام خوش نصیب بچے جو مدرسہ مدینہ العلوم لوفا عمری میں رہ کر کم وقتوں میں قرآن مجید کا حفظ مکمل انہوں نے کیا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے روح رواں اور مرد قلندر جناب قاری مطیع الرحمان صاحب کو، اور ان کے جوان سال برادر عزیز جناب مفتی عبداللہ رحمانی کو، جن کی کوششوں سے یہ بڑا نظام چل رہا ہے۔ بظاہر چھوٹی جگہ میں بیٹھ کر معمولی مدت میں سمجھتا ہوں کہ 2022 میں غالباً دستار بندی ہوئی تھی، اور صرف 3 سے 4 سال کے عرصے میں ایک بڑی تعداد حفاظ کو مل رہی ہے، تقریباً 15 حفاظ جیسا کہ مجھے بتایا گیا۔ آج ان کی دستار بندی ہونی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ وہ ہیں جو اس لائق ہیں کہ ہمارے سماج کا ہر فرد صرف اس لیے کہ قرآن مجید کی یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، قرآن مجید کے حفاظ تیار کر رہے ہیں، ان کی توقیر، ان کی مدد اور ان کے کام کو، ان کے فکر کو آگے کرنا، یہ ہمارے اور آپ کی ایمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید ادارہ چھوٹا ہے اس لیے کیونکہ وہ خسپوش جگہ پہ کام کر رہا ہے، اس ادارے کی کوئی عمارت نہیں ہے، اس ادارے کے پاس کوئی بڑی بلڈنگ نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اس موقع سے ایک عظیم عالم ربانی کی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ کی وہ بات جو انہوں نے ایک عظیم جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں، آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دینی اداروں کو اس کی عمارت سے ناپتے ہیں۔ کسی مدرسے کی عمارت عالی شان اور 2 منزلہ سے منزلہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ادارہ بڑا عالی شان اور ادارہ بڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ ادارے اپنی عمارتوں سے بڑے نہیں ہوتے، ادارے اپنی خدمات سے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ ادارے جو مسلم سماج کو قرآن مجید کے حفاظ دے رہے ہیں، وہ ادارے جہاں آپ کی نسلوں کو قرآن مجید کے حفاظ تیار کیے جا رہے ہیں، وہ ادارے جہاں سے قرآن مجید کے ماہرین تیار کیے جا رہے ہیں، یہ زندہ ادارے ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ان اداروں کی فکر کو عام کرنا، ان اداروں کو مضبوط کرنا، یہ آبادی کے اطراف کے بالخصوص مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنے تمام بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمام سننے والے سامعین و سامعات سے یہ پیغام ضروری طور پر دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے اداروں کی خدمت کیجئے، اس طرح کے اداروں کو پروان چڑھائیے، اس طرح کے اداروں کو ترقی دیجئے۔ خدا کی قسم جس دن یہ ادارے ختم ہو گئے
ہماری نسلوں کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ دینی ادارے معمولی ادارے نہیں ہیں، یہ وہ قلعے ہیں جہاں سے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ وہ اڈے ہیں جہاں پر ہمارے نسلوں کے ایمان کو اور ہماری نسلوں کے دل میں ایمان کی بیج کو رکھا جاتا ہے، جن اداروں کے ذریعے سے ایک سچا مومن اور ایک سچا مسلمان تیار کیا جاتا ہے۔ لہذا مبارکباد کے مستحق وہ بچے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے عظیم قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان کے ماں باپ بھی ہیں جو آج یہاں اس ادارے میں ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کے سروں پر دستار بندی کا خوبصورت منظر دیکھیں گے، اور یہ منظر دراصل ایک عکس ہے اس نمونے کا، اس منظر کا جو محشر میں پیش آئے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا مجمع ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے مجمع میں ایک باعمل حافظ کے ماں باپ کو بلائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ، کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید کے یہ باعمل حفاظ مدرسہ مدینۃ العلوم لوفا عمری اور اس طرح کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے دینی مکاتب، دینی معاہد اور دینی مدرسوں میں تیار ہونے والے یہ حفاظ، ان کے ماں باپ کو اللہ سبحانہ و تعالی پورے اولین و آخرین کے مجمع میں بلائے گا۔ سارے انبیاء موجود ہیں، سارے صلحاء موجود ہیں، دنیا کے تمام بڑے بڑے چودھری موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مجمع میں البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج عطا کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ اعزاز کسی ڈی ایم کے ماں باپ کا نہیں کیا جا رہا ہے، یہ اعزاز کسی پی ایم کے اور کسی سی ایم کے ماں باپ کا نہیں کیا جا رہا ہے، یہ اعزاز دنیا کے کسی ڈاکٹر کے ماں باپ کا نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ محشر میں یہ اعزاز اگر کیا جا رہا ہے تو قرآن مجید کے باعمل حفاظ کے ماں باپ کا کیا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، ایسا تاج جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ سورج آج سینکڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، اور وہاں سے اپنی روشنی سے پورے عالم کو منور کر رہا ہے۔ سوچو اگر یہ سورج تمہارے گھر میں ہو تو کتنی روشنی ہوگی، اس سے بھی زیادہ روشنی حافظ قرآن کے ماں باپ کے تاج کے اندر ہوگی۔ دراصل سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی امت کے گارجین کا مزاج بنا رہے ہیں، مزاج بنایا جا رہا ہے ان ماں باپ کا جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے کہ اے مسلم گارجینوں، اگر اللہ نے تمہیں اولاد کی دولت سے نوازا ہے تو اپنی اولاد کے بارے میں تمہاری سب سے بڑی تمنا اگر کوئی ہونی چاہیے تو یہ ہونی چاہیے کہ میرے مولا میرے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنا دیجئے، میرے اللہ میری اولاد کو قرآن مجید کا حافظ بنا دیجئے، اور یاد کیجئے کہ جن لوگوں کی نظروں میں قرآن مجید کی عظمت و توقیر ہوتی ہے وہ اپنے بچوں سے اسی کی امید کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت، وہ شخصیت جن کے احسانات اس ملک کے ہر گھر پر ہیں، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب وہ قرآن مجید کے حافظ ہوئے اور قرآن مجید کے حفظ کے بعد ان کے والد گرامی حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ طیب سنو، جب میں حافظ ہوا تھا تو میرے والد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ احمد تم بڑے عالم بنو گے، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں شہرت دے گا، تم پوری دنیا کے اندر اچھے نام سے جانے جاؤ گے، یہ سب تمہارے لیے، لیکن یاد رکھو کہ قرآن مجید کا حفظ میں نے تمہیں اپنے لیے کرایا ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد بھی تم
قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتے رہنا۔ حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا کر روتے ہوئے اپنے بیٹے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہی، اور وہ ایک نصیحت گویا 3 نسلوں سے منتقل ہو کر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک آئی، اور یہ نصیحت آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں، اور جن کے سینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظیم امانت ہے کہ انشاءاللہ ان کے یہ بچے اس دنیا میں بھی ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنیں گے، اور کل محشر میں جب ان کا معاملہ اٹکے گا اور بگڑے گا تو یہی بچے ہوں گے جو ان کے لیے محشر میں تاج کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اس کے آگے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيتي كلهم قد وجبت لهم النار۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں جو آج قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتوں سے زندگی کو منور کیے ہوئے ہیں، قرآن کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے باعمل حافظ کو جنت بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کی بنیاد پر 10 ایسے جہنمی کو جنت عطا فرمائے گا جو ان کے خاندان والوں میں سے ہوں گے، اور ان کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے ایک پہلی بات جو آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہم سب بھی قرآن مجید کے باعمل حفاظ کے فضائل کو دیکھتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بشارت پر یقین کے جذبے کے ساتھ ایک عہد کریں، ایک وعدہ کریں کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی صاحب اولاد بنایا ہے، ہم اپنے بچوں میں سے کسی نہ کسی کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے، اس لیے تاکہ کل محشر میں اگر معاملہ پھنسا تو میرا یہ بچہ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا بن جائے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک موقع سے میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، تکمیل حفظ قرآن کی مجلس تھی، اور اس مجلس میں کچھ بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا تھا، اور یہ فضیلت سنائی گئی سرکار دو عالم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ حافظ کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج دے گا، اور اللہ تعالیٰ حافظ کی سفارش کی بنیاد پر اس کے خاندان میں سے 10 جہنمی کو جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ اس بیان کے بعد گارجین حضرات کے تاثرات لیے گئے۔ اس مجمع میں ایک ماسٹر صاحب تھے جو بظاہر دیندار نظر آ رہے تھے لیکن عالم نہیں تھے، وہ کوئی مولانا نہیں تھے، وہ ایک عام مسلمان تھے، ماسٹر تھے۔ کھڑے ہوئے رونے لگے، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا، ایک مسلمان کا جذبہ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، حضور کی بشارت پر، حضور کی خوشخبری پر اس بندے مومن کا ایمان و یقین کیسا تھا۔ اس ماسٹر نے کہا کہ مفتی صاحب، یہ بشارت جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے سنائی ہے کہ حافظ کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج دیا جائے گا، اور حافظ کل محشر میں 10 جہنمی کو جنت دلائے گا۔ مفتی صاحب، میں تمام علماء کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا یہ بیٹا پوری زندگی 1 روپیہ کما کر بھی نہیں دے گا تو مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کیونکہ کل میرا یہ بیٹا مجھے جنت میں لے جائے گا، کل میرا یہ بیٹا مجھے جنت میں لے جائے گا اور میرے سر پہ تاج پہنانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک مومن کا ایمان بولتا ہے، ایک مومن کا جذبہ بولتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ہم میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ کوشش کریں اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا مجھے جو اولاد آپ نے عطا کی ہے ان میں سے کسی ایک کو ضرور حافظ قرآن بنائیے، اور اگر نہیں کر سکتے ایسا تو آئیے سماج میں، لوفا میں، عمری میں، آس پڑوس میں تلاشیے کسی غریب، یتیم، لاچار، لاوارث، بے سہارا بچے کو جن کی پیشانی کی چمک اور جن کی آنکھوں کی دمک کو دیکھ کر آپ محسوس کر لیں کہ یہ بچہ، اس کا روشن مستقبل ہو سکتا ہے اگر اسے سہارا دیا جائے، اور لے کر آئیے قاری ولی الرحمان صاحب کے پاس اور کہیے کہ قاری صاحب اس بچے کے حفظ کے زمانے کی جتنی بھی کفالت پر خرچے آئیں گے وہ سارے خرچے اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ 4 سال 5 سال اس ایک بچے کو گود لیجئے اور اسے قرآن مجید کا حافظ بنائیے اس جذبے کے ساتھ کہ یہ بچہ کل محشر میں آپ کا کام آ جائے، تو یقین جانیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ بشارت آپ کا بھی استقبال کر رہی ہے۔ کریں گے
حصہ انشاءاللہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک دوسری بات جو اس وقت مجھے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے جن کو بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ایک بڑی نوازش ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر آیا، نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، آپ نے قربانی کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی، اس پیغمبر نے بڑھاپے کی عمر میں 90 سال کی عمر ہو چکی تھی، دعا مانگی، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کیجئے۔ نبی جس کی دعا کرے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی عظیم نعمت ہوگی، وہ اللہ کا بڑا انعام ہوگا۔ رب ہب لی من الصالحین، کوئی نبی دعا کر رہا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑیے۔ کوئی دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ہمیں پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دعا کر رہے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ایسی بیوی اور بچے دیجئے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ پتہ چلا کہ اولاد وہ نعمت ہے جس کی دعا اللہ کے نیک بندے بھی کر رہے ہیں، جس کی دعا نبی بھی کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، اولاد وہ وبال ہے جس سے بچنے کی دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نعمت بھی ہے اور وبال بھی ہے، نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ نعمت ایسی کہ نبی مانگ رہے ہیں اور زحمت ایسی کہ نبی پناہ مانگ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعاؤں میں دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں آپ سے ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ اے اللہ میں آپ سے ایسے بیٹا اور بیٹی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مولا مجھے ایسے بیٹا مت دیجئے، ایسی بیٹیاں مت دیجئے جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ اس رحمت سے بچنے کی دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ کس صورت میں اولاد نعمت ہوتی ہے اور کس صورت میں ہماری اولاد ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے؟ یاد رکھیے اولاد آپ کے لیے نعمت ہوگی اگر یہ اولاد آپ نے اس کی صحیح تربیت کی، آپ نے اس کی صحیح تعلیم کی فکر کی۔ صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی بنیاد پر اولاد آپ کے لیے نعمت بن سکتی ہے، اور اگر اولاد کی مسلمانوں آپ نے صحیح تعلیم نہیں کی، اس کی صحیح تربیت نہ کی، تو اللہ معاف فرمائے یہی اولاد آپ کے لیے زحمت بن سکتی ہے، یہی اولاد آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ لہذا ہم میں سے جن کے پاس بھی اولاد کی نعمت ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں وہ ایک اور آخری تمنا جو کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اسی دین پر ہم جمتے رہیں اور اسی دین پر ہم مریں، اور اپنی نسلوں کی، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ دنیا سے جانے سے پہلے یہ اطمینان ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد دین پر زندہ رہے گی۔ یہ اطمینان آپ کو کرنا ہے اور اسی زندگی میں کرنا ہے۔ اب اگر میں اس مجمع میں یہ سوال کر دوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ اطمینان کیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد دین پر زندہ رہے گی؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ اطمینان ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اگر میں سوال کر لوں تو میرے بھائی اور بزرگوں، شاید ہم میں کا ہر شخص اپنے دل سے کہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات کو دیکھ کر مجھے اطمینان نہیں ہے کہ ہماری اولاد ایمان پر زندہ رہے گی اور ایمان پر ثابت قدم رہے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں یاد رکھیے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کی سب سے بڑی ایمانی ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ جیے اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کے ساتھ جیے، اور جب وہ مرے تو مرنے سے پہلے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کر کے جائے۔ اور قرآن مجید میں نبیوں کے معزز گھرانوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پیغام کو محفوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک پیغمبر نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی، یا بنی
بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، لہذا جب تک زندہ رہو دین پر زندہ رہو، اور جب مرو تو اسی دین پر تمہاری موت۔ اور پھر ان کی موت کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا کہ کیا تم لوگ موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جو خود نبی ہے، باپ نبی ہے، اولاد میں نبی ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں ایک پیغمبر اللہ کے پاس جا رہا ہے، آثار و قرائن سے لگ رہے ہیں کہ زندگی کا ساتھ اب چھوٹنے والا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹنے والا ہے، اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری گھڑیوں میں کیا کیا؟ کیا اپنی اولاد کے لیے انہوں نے بینک بیلنس، دنیاوی اسباب و جائیداد بنانے کی فکر کی؟ نہیں میرے بھائیو، اس پیغمبر نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسے نواسیوں کو، سب کو بلایا کہ آؤ قریب آؤ، اور یہ نہیں کہا کہ اس کھیت کو فلاں سنبھالے گا، اس بزنس کو فلاں دیکھے گا، اس تجارت کو فلاں دیکھے گا، بلکہ سارے بچوں کو قریب کر کے انہوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تم کس رب کو اپنا رب مانو گے؟ کس کے سامنے تمہارا سر جھکے گا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اولاد پیغمبر کی تربیت یافتہ تھی، ساری اولاد نے بیک زبان کہا کہ ابا اطمینان رکھیے، آپ کے جانے کے بعد بھی نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ابا اطمینان رکھیے کہ جس طرح آپ نے پوری زندگی اس ایک رب کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کا سبق دیا، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ہمارا سر صرف اسی ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، ہم اسی ایک رب کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں جبکہ دنیا کے تمام مخالفین اور تمام باطل طاقتوں کا بس ایک ایجنڈا ہے، ایک ٹارگٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ کی نسلوں کے دین و ایمان کا سودا کر لیا جائے، آپ کی نسلوں کے ایمان کو چھین لیا جائے، آپ کی نسلیں نام کا عبداللہ رہے، عبد الرحمن رہے، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، لیکن ان کی تعلیمی اداروں میں آج ایسے ترانے لگوائے جا رہے ہیں، ان سے وہ کلمات کہلوائے جا رہے ہیں جن سے بچہ آپ کا عبداللہ، عبد الرحمن ڈاکٹر تو بن جائے گا، لیکن پوچھئے اپنے بزرگوں سے کیا وہ ایمان پر بھی زندہ رہے گا؟ کیا وہ مسلمان بھی رہے گا؟ وہ لوگ جو اس اور اس طریقے اس کے ترانے پڑھتے ہیں اور یہ اور وہ والے رسومات میں شریک ہوتے ہیں، سمجھئے میرے اشاروں کو میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس طرح کے مراسم کو اور مراسم عبودیت کو انجام دیتے ہیں، ان کے دین و ایمان کی سلامتی بھی رہتی ہے یا ان کا دین و ایمان کہیں دور نکل جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، ایسے نازک وقت میں وہ ایک کام جو مجھے آپ کو ملت کے ہر فرد کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری آج سے بہت پہلے تقریباً 30-40 سال پہلے ایک عظیم عالم ربانی مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے کہی تھی۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک پوسٹر لایا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ مولانا اس پوسٹر میں ملت اسلامیہ کے لیے صرف ایک پیغام آپ کو دینا ہے، آج کی رات میں لوفا عمری مدرسہ مدینۃ العلوم میں تو ہمارے قاری صاحب نے ایک نہیں انیک اکابر علماء کو بلا رکھا ہے، لیکن مفکر اسلام سے پوچھا گیا تھا کہ پوری ملت کو صرف ایک پیغام دینا ہو، جگہ اتنی ہے کہ ایک ہی میسج لکھا جا سکتا ہے، تو وہ ایک میسج تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں اس پہ لکھ دوں گا ما تعبدون من بعدی، اے لوگو تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ یعنی اشارہ ہے، یہ پیغام ہے کہ آج کے حالات میں ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک مومن کو مومن ہونے کی حیثیت سے وہ ایک کام
جو ہنگامی طور پر اور بڑے پیمانے پر کرنا ہے وہ یہ کہ ہم جہاں اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے اپنی نسلوں کو ویل ایجوکیٹڈ بنائیں، ہائر ایجوکیشن دلائیں، ہم اپنے بچوں کو آئیس بنائیں، آئی پی ایس بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، ہم کو جو بنانا ہو بنائیں، تاکہ ہمارے یہ بچے ہمارے سماج کو بھی ترقی کے راستے پر لے کر کے جائیں، اس ملک کو بھی خوشحالی کے راستے پر لے کر کے جائیں، ہمارا ملک پوری دنیا میں سپر پاور بن سکے۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے اس سے قطعاً منع نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے اور خوب کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائیو اس کے ساتھ بلکہ اس کے پہلے وہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہماری اور آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہر طرح کے خوف سے اوپر اٹھ کر، ہر طرح کے ڈر سے اوپر اٹھ کر، ہر طرح کے خوف و ہراس اور دہشت کے تمام تر امکانات سے اوپر اٹھ کر بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے درد اور پڑن کے ساتھ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اور اس کی حفاظت ہوگی مدرسہ مدینۃ العلوم سے، اس کی حفاظت ہوگی فلاح المسلمین اور دارالعلوم دیوبند اور اس کے نقش قدم پر کام کرنے والے امت کے وہ تمام مدارس، مکاتب اور معاہد سے، جہاں کی چٹائی پر بیٹھ کر آپ کے بچوں کو آپ کے ایمان اور آپ کے بچوں کو ان کے رب کے بارے میں، ان کے رسول کے بارے میں، ان کی آخرت کے عقیدوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کے بچپن میں ان کے اوپر دین کا گہرا رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ بچپن میں جب بچوں کو دین کے رنگ میں رنگ کیا جائے، بعد میں جا کر وہ دنیا کے کسی ماحول میں جائیں گے انشاءاللہ اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ لہذا میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسری بات جو مجھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اس کا بس خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم سب کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے قلعوں کو مضبوط کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کے اڈوں کی حفاظت کریں، ہم دینی اداروں کے فکر کو مضبوط کریں، ہم اس کے مشن کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیے کہ جس جڑ میں پانی نہیں ڈالی جاتی ہے وہ جڑ سوکھ جاتی ہے، وہ درخت سوکھ جاتا ہے۔ جن اداروں کی جڑوں میں مسلم قوم پانی نہیں دے گی، جن اداروں کو آپ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، جن اداروں کو محبت کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھائیں گے، وہ ادارے کمزور پڑ جائیں گے، وہ ادارے کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک ایسے ماحول میں جب یہ اداروں کے بند کرنے کی بات کی جاتی ہے، ان اداروں کو مضبوط کرنا، ان اداروں کو آگے بڑھانا اور ان اداروں کے فکر کو عام کرنا میری، آپ کی اور ہم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم مدرسہ مدینۃ العلوم اور اس طرح کے تمام اپنے اداروں اور اپنے علاقوں میں کام کرنے والے دینی مکاتب و معاہد اس کے فکر کو عام کریں گے، اس کی جڑوں میں پانی ڈالیں گے، تاکہ یہ مزید مضبوطی کے ساتھ اور مزید فراوانی کے ساتھ امت کی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا کام کر سکیں۔ میرے شیخ حضرت محترم دارالعلوم دیوبند دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دینی اداروں کی محبت اور دینی اداروں کی مدد کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھیے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کو چندے دیجئے، جو ضرورت ہو آپ ان کی ضرورت کو بھرپور طریقے سے پوری کیجئے۔ اور مدد کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو دینی اداروں میں بھیجئے، آپ اپنے بچوں کو دینی مکاتب میں بھیجئے، آپ دنیا بھر کی تمام تر تعلیم سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کیجئے۔ اور یاد رکھیے، شاعر نے کہا ہے، خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر و دیوار کج، کہ بچپن میں اگر آپ نے اپنے بچوں کی بنیاد ٹیڑھی رکھ دی تو اس کی پوری زندگی ٹیڑھی ہی گزرتی چلی جائے گی۔ بچپن میں اگر انہیں دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا گیا اور بڑھاپے میں جب آپ کی موت ہوگی، امام صاحب آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کا بیٹا شاید ناپاکی کی حالت میں جنازے کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوگا، اسے تکبیر نہیں یاد ہوگی، اسے دعا نہیں یاد ہوگی، اللہم اغفر لحینا، کہ وہ اپنے مرحوم باپ کے لیے دعا کر سکے۔ ایسی نالائق اولاد سے ہی بچنے کی دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ مولا مجھے ایسی اولاد سے بچائیے جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ لہذا اپنے اولاد کو نعمت سمجھیے، اپنے اولاد کو نعمت بنائیے، اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو دینی مکاتب میں اور دینی مدارس میں ڈالیے۔ جب انہیں دین کی بنیادی اور ٹھوس تعلیم مل جائے تو انہیں پھر شوق
سے کالج میں پارک میں دنیا کے جس اڈے میں بھیجنا ہو بھیجیے، انشاءاللہ وہ اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مدرسہ مدینہ العلوم لوفا عمری کو خوب ترقیات عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، خدا تعالی پوری زندگی انہیں قرآن مجید کا بعمل ماہر حفاظ بنائے رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ خدا تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔